ہے جو باسی ہے، پرانا ہے اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ تازہ لذیذ خوشبودار گوشت کو نہیں کھاتے بلکہ وہ بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں اور پھر اسے کھا نہیں سکتے، 2 لقمے ہی لیتے ہیں، کہہ آ جاتی ہے اور وہ پائلتے ہیں. کہتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے قریب جاتے ہیں، حلال کو چھوڑ کے غیر کے پاس جاتے تھے. اللہ انہیں جہنم میں اس طرح کا عذاب دینے والا. اپنی جسم کی حفاظت کرنا، اپنی سوچوں کی حفاظت کرنا، اپنی نیت کی حفاظت کرنا، اپنے ارادے کی حفاظت کرنا اور سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یہ مومن کی صفت ہے. حضور نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضور کون سی؟ غور کیجیے گا، توجہ سے سنیے گا. حضور نے فرمایا ایک وہ جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے. 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان. اور دوسرا حضور نے فرمایا وہ جو 2 تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے. حضور نے اشارہ کیا جو کہ حضور شرم و حیا والے، کہا کہ جب تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، حضور نے فرمایا میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت تم کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا کرے. تو یہ حلال کے پاس جانا، حرام سے دور رہنا. بلکہ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جائے گی. لیکن رسول نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں 500 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نہیں آئے گی. ان میں سے ایک حضور نے فرمایا وہ آدمی جو بوڑھا ہو رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل سے غیر عورتوں کی محبت نہیں نکلتی. رسول نے فرمایا ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو سے اللہ نہیں ہوتا. رات ایسے لوگوں کو بھی حضور نے دیکھا جو حلال کے پاس نہیں جاتے تھے، حرام کے پاس. اب اس میں تمام اہل اسلام کے لیے بہت بڑا عبرت کا سبب ہے کیونکہ یہ بات اشارے والی ہے اور والی ہے. اس لیے حلال کے پاس جائیں، حرام کے لیے. پھر حضور کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے، آج ہاتھ کے رقم ہے. ان کے ناخن کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ تانبے کے. کس چیز کے؟ رسول کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے تانبے والے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو کریل رہے تھے، اپنے چہروں کو وہ چھیل رہے تھے. اور جب وہ اپنے ناخن اپنے چہرے پہ مارتے تو خون نکل آتا، ان کی جیبیں گناہ ہوتی. تو کہتے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ سنیے گا، غور سے سنیے گا. جو نہیں عرض کرتے حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی عزتیں خراب کیا، جو دنیا میں لوگوں کی بدخویاں کیا کرتے، جو دنیا میں لوگوں کے نقائص کو، لوگوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے. اور آج ہماری حالت نہیں ہے. آج ہمیں دوسروں کے سفید کپڑے پہ لگا ہوا ایک چھوٹا سا دباؤ نظر آ جاتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے کالے ہو چکے ہیں. آج ہمیں دوسروں کی آنکھ میں ایک چھوٹا سا ٹیکا نظر آ جاتا ہے برائی کا، لیکن ہماری آنکھوں میں برائیوں کے جو بڑے بڑے بانے اور بڑے بڑے شکیل کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں. جب 2 لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو الامان والحفیظ ان کی زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ ہی نہیں ہوتی ہے. فلاں اس طرح کا، فلاں اس طرح کا، فلاں کا یہ کام، فلاں کا یہ کام. دوستوں کی برائیاں کرتے ہیں. ایک خاندان والے دوسرے خاندان والوں کی برائیاں کر رہے ہیں. ہمسائے اپنے ہمسایوں کی برائیاں کر رہے ہیں. اس کو غیبت بھی کہتے ہیں، اس کو بدخوئی بھی کہتے ہیں. تو حدیث نے جو کہا
حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی عزت خراب کیا کرتے تھے، عزت خراب کرتے تھے. تو پتا چلا ہم کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں بری بات تو نہ کریں. بھائی آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، کسی کو سخی نہیں کہہ سکتے تو کسی کو کنجوس بھی نہ کہو. کسی کو آپ متقی اور پرہیزگار نہیں کہہ سکتے تو کسی کو بے ایمان بھی نہ کہو. کسی کو امیر نہیں کہہ سکتے تو کسی کو خائن بھی نہ کہو. تو جب اپنی زبان کی حفاظت کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت میسر آ جائے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے. تو فرمایا ایسے لوگوں کو دیکھا جو تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چیر رہے تھے، اپنے چہرے کو خرید رہے. اور پھر مشاہدات معراج میں سے حضور نے فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ فرشتے جن کے سروں کے اوپر بڑے بڑے پتھر لے کے کھڑے تھے. غور کیجیے گا اس بات میں. اور وہ پتھر فرشتے ان لوگوں کے سروں کے اوپر مارتے تھے. جب سروں پہ مارتے تھے تو ان لوگوں کے سر چکنا چور ہو جاتے تھے، یا تم کہہ لیجیے کہ سر کا قیمہ بن جاتا تھا. لیکن اگلے ہی لمحے اللہ ان کے سر کو پھر صحیح کر دیتا تھا. فرشتے پھر پتھر اٹھاتے تھے، پھر ان کے سروں پہ مارتے تھے. بس وہ اسی تکلیف میں ہے، اسی عذاب میں ہے، اسی سزا میں ہے. اور پوچھا کون لوگ ہیں؟ تو غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا. جبریل کہتے ہیں حضور آپ امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کیا کرتے ہیں. کس میں سستی؟ سارے بولے ہیں کس میں؟ اب ذرا سارے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ کل جمعرات کو میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. 5 پڑھی ہیں پوری کہ نہیں پڑھی؟ پھر ایک ہفتے کی روٹین کو چیک کریں کہ پچھلا ہفتہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی. پھر اپنے ایک مہینے کی روٹین، پھر ایک سال کی، پھر پوری زندگی کی روٹین دیکھیں کہ جب سے بالغ ہوا ہوں میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں کے ساتھ. نماز کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ہفتے بعد صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آ جانا اور پھر باقی پورا ہفتہ نماز کا خیال ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں. اور جمعہ پڑھنے بھی اس وقت آنا جب 5 منٹ رہ جائیں گے، جب 10 منٹ رہ جائیں گے کہ ذرا پہلے چلیں گے تو کوئی کام کی ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے. اور پھر جمعہ بھی کیسے پڑھنا ہے کہ جب سلام دے کے آمین دعا بعد میں ختم ہونی ہے، دروازوں کے اوپر رش پہلے لگا ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز 4 فرض پڑھنے کے بعد آپ اپنے گھر میں چلے جائیں، 2 سنتے نہیں پڑھنی، بعد میں 2 نفل نہ پڑھیں، گھر میں چلے جائیں. یا عشاء کی یا مغرب کی نماز فرض پڑھی ہے اور گھروں کو 2 نماز دی. کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن پھر جمعے کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی حیرانی ہے. کئی دفعہ یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ فرض پڑے گئے، دعا ہوئی، بعد دروازے پہ رش لگ جاتا ہے. دروازہ بھی چھوٹا سا، جگہ بھی چھوٹی سی، 10 منٹ ادھر ضائع کر دیتے ہیں. لیکن بعد میں مسجد میں بقیہ نماز پڑھنے ادا نہیں کرنا. اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ کیا باقی نماز پڑھنا ضروری نہیں؟ کیا باقی نماز مسجد میں پڑھیں گے تو معاذ اللہ اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دروازے میں ہم نے 5 منٹ ضائع کر دینے ہیں اور کم تیل میں دھکے بھی دینے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے جوتے بھی کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں. اس کی سمجھ نہیں آتی. تو نماز میں بھی سستی، جمعے میں بھی سستی، مسجد سب سے آخر میں جانا اور آنا سب سے پہلے ہے. عجیب بات ہے، عجیب ہماری عادت بن چکی، عجیب ہمارا رویہ بن چکا. اور فرض نماز کو تو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا نا تو حضور حضرت بلال کو یہ نہیں کہتے تھے کہ اذان کرو. سنیے گا، حدیث کے لفظ سنیے گا اور آج آپ سمجھ جائیں گے لفظوں کو. حضور کہتے تھے حضرت بلال کو، ارحنا یا بلال، اے بلال نماز کا وقت ہو گیا، اذان پڑھ کے ہمارے سینے کو ٹھنڈ پہنچا. اذان پڑھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا. اور سیدہ کہتی ہیں کہ جب اذان کا پہلا کلمہ اللہ اکبر حضور کے کانوں میں پڑتا تھا، حضور ایسے اٹھ جاتے تھے ہمارے پاس سے، گویا حضور ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم حضور سارے کام چھوڑ دیتے تھے. جب اذان کا پہلا کلمہ سن کے حضور اپنے کام چھوڑ
اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری دکان کیوں نہیں بند ہوتی؟ ہمارا کاروبار کیوں نہیں بند ہوتا؟ ہم اپنے بیوی کو بند کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی بچوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو نماز کو معمولی سمجھ لیا؟ تو سنیں، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز میں سستی کیا کرتے تھے، آج فرشتے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ان کے سروں پر کچل رہے ہیں۔ تو کیا اتنی طاقت ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ معاف کرے اس عذاب